عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق ذبح۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 پڑھی۔ مستدرک علی الحاکم فی کتاب العلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں دعا کا ذکر ہے۔ آج کا خطبہ دعا کے تعلق سے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ دعا ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کے بھی طور طریقے ہیں۔ بندہ اپنے رب سے کیسے مانگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی طریقے سکھائے ہیں۔ دعا کے اوقات کون سے ہیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، مستقل ایک موضوع ہے۔ آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ جتنے بھی خطبے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا کرنے کا حکم بھی دیا اور دعا قبول کرنے کی بشارت بھی سنا دی۔ ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو نا، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، میں تمہیں دوں گا۔ دعا کی تعریف کیا ہے؟ دعا کہتے کس کو ہیں؟ دعا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرعی معنی کیا ہیں؟ دعا کے لغوی معنی ہیں جو عربی ڈکشنری کے اندر ہیں، ہوا ان تمیل الشیء الیک بصوت و کلام، کسی کی طرف متوجہ، اپنی طرف متوجہ کرنا آواز کے ذریعہ، کلام کے ذریعہ۔ اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنا آواز کے ذریعہ، جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے تو ہے کا مطلب کیا؟ یعنی ادھر دیکھ۔ ہر اسٹیٹوں میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو دعا کا لغوی معنی ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنا۔ شرعی معنی کیا ہے؟ استدعاء العبد ربہ الانابۃ، بندہ اپنے رب سے متوجہ ہو، اپنے رب سے گزارش کرے، میرے رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو، میری بات کو سن لیجئے۔ یہ شرعی معنی ہے۔ دعا ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، دعا کا سلیقہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہے۔ آج بے شمار جگہ پہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں نماز پڑھی دعا ہی نہیں مانگی، یہ کون سی نماز؟ جب صحیح علم نہیں آئے گا نا تو
پتہ نہیں آپ کس کس جگہ دعا کو مخصوص کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں، کہاں کہاں مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ سلیقہ ہے بھائی، کچھ دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں، کچھ پڑھنے کی ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ انفرادی ہیں، لیکن بے شمار انفرادی دعاؤں کو لوگوں نے اجتماعی دعائیں مانا ہوا ہے، اور وہ ویسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کو پورا سنیے گا تفصیل سے۔ تو آج تو جو پوائنٹ ہیں وہ ہیں دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا کی اہمیت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شاید لوگ دعا کو عبادت نہ سمجھتے ہوں، کیوں پتہ نہیں نا۔ تو یہ بات آپ اس طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اس کو عبادت سمجھے آپ۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ دعا عبادت ہے؟ ایک تو یہی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، سورہ غافر کی آیت نمبر 60، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں دعا کا ذکر ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے سے مانگنے سے چھوڑ دے، تکبر کرے۔ دعا کون نہیں کرے گا؟ جس کو ضرورت نہ ہو، جس کو دعا کی ضرورت نہ ہو، جس کا عقیدہ کیا ہو؟ انہ غنی عن اللہ، مجھے اللہ کی ضرورت، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم سب فقیر ہو، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس مالدار فقیر کی قید نہیں ہے، سارے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے خزانے کے مالک تو بھی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ کون فقیر نہیں ہے؟ سب فقیر ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ تعریف والا ہے، وہ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ تو دعا کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے، دعا ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ کہا جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کر لے نا، دعا نہ مانگے نا، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں رسوا اور ذلیل کر کے اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ دعا کون نہیں مانگے گا؟ جو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کون کرے گا؟ کوئی متکبر کرے گا، تکبر کرنے والا۔ اور جو تکبر کرے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس کو چھوٹا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر بڑا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں اس کو چھوٹا کر کے جہنم میں ڈالوں گا، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس آیت سے دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات کیا؟ اللہ بلا کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ دوسری، اللہ دعا کی قبولیت کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ تیسری چیز کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ چوتھی چیز، جو دعا کرنے سے روگردانی کرے، اللہ سے نہ مانگے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو رسوا و ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادتیں بے شمار اللہ نے فرض کی ہیں، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت کی روح ہے۔ دعا ہر عبادت کی روح ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت کا رکن ہے، ہر عبادت کا رکن ہے، وہ عبادتوں کی روح ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، نماز جیسی عظیم عبادت، اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟
اللہم باعث بینی و بین خطایای، دعائے ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام کس پہ پھیرتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مختلف دعائیں درود شریف کے بعد۔ تو نماز کی شروعات بھی دعا اور اینڈنگ بھی دعا، پوری کی پوری دعا ہے۔ اس سے اندازہ اور لگا لیجئے، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، اس کی شروعات کس سورت سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا پہ مشتمل ہے۔ دعا یا نہیں؟ پوری سورہ فاتحہ دعا ہے۔ اور قرآن مجید کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ سورہ ناس پہ۔ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی دونوں کیا ہیں؟ دعا پہ مشتمل ہے، جن میں چند چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تو قرآن جیسی عظیم کتاب کی شروعات بھی دعا اور اینڈنگ بھی دعا۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، دعا عبادتوں کا روح ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی مین چیز ہے۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ دعا عبادت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3372، صحیح مسلم کی حدیث 3372 حدیث ہے، وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ نعمان بن بشیر راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اب بتاؤ کتنا بڑا جملہ کہا ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت نہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا کہ ساری عبادتوں کی روح دعا ہے، اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے الحج یوم العرفہ، عرفہ کی حاضری ہی حج ہے۔ کیا مطلب؟ جبکہ اس میں وقوف منی ہے، وقوف مزدلفہ ہے، جمرات پہ کنکریاں مارنا ہے، طواف ہے، دوسرے ارکان ہیں، لیکن کیا کہا گیا؟ الحج یوم العرفہ، عرفہ کی حاضری ہی حج ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے مین رکن ہے، عرفہ کی حاضری جس کے ہیں ہوگی اس کا حج ہو گیا۔ تو ایسے ہی کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا دعا عبادت ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو تو قبول ہو جائے، کوئی عبادت ایسی نہیں جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ آپ کر لو اور وہ قبول ہو جائے۔ ایسے ہی دعا بھی ہے جی، دعا بھی خالص اللہ سے تب قبول ہوگی، اور خالص رسول اللہ کے طریقے پہ تب قبول ہوگی۔ کیوں؟ عبادت ہے یہ، اور کوئی عبادت بغیر طریقے کے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی بھی مذہب کے اندر۔ اس سے پہلے جو مذاہب جو انبیاء آئے ہیں نا، ان کو بھی عبادت دی اور عبادت کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسے ہی امت محمدیہ کو دعا عبادت دی گئی، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اس کے آداب بھی سکھائے، اس کے ممنوع اوقات بھی بتائے ہیں، اس کے قبولیت کے اوقات بھی بتائے ہیں، جن کی قبول ہوگی وہ لوگ بھی گنوائے ہیں، جن کی قبول نہیں ہوگی وہ بھی گنائے ہیں، کون سے وقت دعا کے معنی وہ بھی گنائے ہیں، سارے سلیقے سکھائے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ دعا عبادت۔ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت جس سے پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث مستدرک علی الحاکم فی کتاب العلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، افضل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کو افضل عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس اسی دعا کے تعلق سے امت محمدیہ کے مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ پائے گئے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے غلو کر لیا اور رد و بدل کر دیا، ایک وہ کہ جو سمجھتے ہیں دعا کون سی عبادت ہے، دعا مانگتے ہی نہیں ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں سے، قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی روح ہے، عبادت میں افضل عبادت ہے۔ دوسرا نقطہ،
اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ عبادت کرنی پڑے گی، دعا کرنی پڑے گی۔ دوسرا نقطہ ہے، اگر کوئی دعا نہیں مانگتا ہے تو کیا ہوگا؟ دعا اگر نہیں مانگتا ہے کوئی تو کیا ہوگا؟ جو دعا نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو دعا نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3373، سنن ترمذی کی حدیث 3373 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے، جو اللہ سے نہ مانگے، مانگے بلکہ غیروں سے مانگے، صرف اللہ سے نہ مانگے یا مانگے ہی نہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ بولو کبھی ایسا سنو کہ کوئی مالدار، کوئی بڑا اس بات پہ ناراض ہوتا ہو کہ یار مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہے، مجھ سے لے کیوں نہیں رہے؟ بلکہ الٹا ہوتا ہے، کوئی کسی کے در پہ پہنچ گیا تو وہ ناراض ہوتا ہے، کیوں آ گیا یہ کیوں مانگنے آ گیا؟ اللہ اکبر، کیا ہمارا خالق ہے، ہمارے نہ مانگنے پر ناراض ہوتا، مانگتا کیوں نہیں ہے یہ لیتا کیوں نہیں ہے؟ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے رہے ہیں، کدھر کدھر مانگ رہے ہیں، کدھر ہماری عرضیاں اور ہمارے حاجات جا رہی ہیں بھائی۔ کہ یغضب علیہ، اللہ غصہ ہوتا ہے اس بندے پر جو بندہ مانگتا نہیں۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ ممکن ناممکن جو ہے وہ ممکن میں تبدیل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ابھی آپ سنیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ جو خاص اوقات دعا کے اذکار کے ہیں ان میں ان کو کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آپ سنیں گے کہ کون سے وقت ہیں اور کب مانگنی چاہیے اور کب نہیں۔ کچھ چیزیں تو یہ سن کر کے لوگ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، دیکھو مانگنے کی بات ہے، یہ تو فرض کے بعد مانگتے ہی نہیں۔ ہم کیوں نہیں مانگتے وہ بھی انشاءاللہ ابھی اسی میں آئے گا آگے۔ ہم وہ عمل کبھی نہیں کرتے جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، اور وہ کبھی نہیں چھوڑتے جو رسول اللہ نے کیا ہو، انشاءاللہ دلائل سے۔ کہ یا غضب علیہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے جو بندہ دعا نہ کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں دعا نہیں مانگتا، وہاں نہیں مانگتا، وہاں نہیں مانگتا، یا تم وہ مانگ رہے ہو جہاں نہیں مانگنی چاہیے، جہاں ممنوع ہے، جہاں غلط ہے، جہاں پڑھنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو دعا نہ مانگے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا نقطہ یہ دعا کی اہمیت کے تعلق سے، عملوں میں دعا سب سے معزز و مکرم عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ نماز بہترین عمل ہے نا، لیکن اس دعا کو معزز اور مکرم عمل کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء علی اللہ تعالی لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی الدعاء، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3370 سنن ترمذی کی حدیث 3370 ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی الدعاء، کوئی بھی عمل ایسا معزز و مکرم نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک جو معزز اور مکرم ہو دعا کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر، دعا کتنا بہترین عمل ہے، دعا کتنی اچھی عبادت ہے، دعا کتنی اچھی عبادت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا عبادت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی دعا نہ مانگنے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔
تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا سب سے مکرم اور معزز عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ ان تینوں باتوں سے جو حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں آپ نے سنی، ہمیں پتہ چلا کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ معلوم ہے فرعون کی بیوی آسیہ، وہ بڑی موحد تھی، ویسی توحید اور ویسی عبادت معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کی عورتوں میں اس کی فضیلت ہے، قیامت تک آنے والی عورتوں پر 5 عورتیں ہیں افضل ترین، سب سے افضل ام عائشہ، خطیۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ، یہ سب سے افضل ہے، ساری عورتوں سے افضل ہے۔ فرعون کی بیوی کی کون سی عبادت ذکر ہے قرآن میں؟ سورۃ تحریم آپ اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہا میں نے مثال بیان کی، ضرب اللہ، میں نے مثال بیان کی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا کا ذکر ہے، کسی عبادت کا ذکر نہیں۔ عبادتیں بہت ساری کرتی تھی، ساری عبادت کرتی تھی، لیکن دعا کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح ہے۔ اور دعا بھی کیا کی تھی؟ اللہ مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات دے اور میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اللہ اکبر۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، رعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں آسیہ کا گھر دیکھا۔ جس آسیہ نے دعا کیا کی تھی؟ اللہ اس ظالم کے ظلم سے نجات دے اور میرے لیے اپنے پاس گھر بنا۔ کہتے ہیں الدار قبل الجار، الجار قبل الدار۔ گھر بنانے سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں؟ خریدنے سے پہلے پڑوسی کیسا ہے معلوم کرتے ہیں نا، کیسا پڑوسی ہے یار، میں جگہ لے کر کے مکان بنا لوں، پتہ چلا پڑوسی شرابی کبابی ہو، پڑوسی غلط ہو تو میں تنگ آ جاؤں گا۔ تو اس کیا سوال کیا کیا؟ عندک بیتن فی الجنہ، اپنے پاس، میرے لیے اپنے پاس۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا آج تک کسی نے نہیں کی۔ تو دعا کی اہمیت دیکھو کہ آسیہ کی کسی عمل کا ذکر نہیں، کس کا ذکر ہے؟ دعا کا ذکر ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ 3 نقطے آپ نے سنے۔ چوتھا نقطہ دعا کی اہمیت کے تعلق سے، دعا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ کرتا رہے نا تو آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جن مصیبتوں میں پریشان ہیں، وہ تنگ دستی ہو، بیماری ہو، کوئی اور پریشانی ہو، جو بھی مصیبت ہو، بندہ یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، سنت کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے پہ دعا کرتا رہے تو مصیبتیں ٹلیں گی۔ ایک دوسرا، مصیبت کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، خوشحالی ہے، سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کل کیا مصیبت آ جائے۔ پتہ ہے کسی کو؟ کچھ پتہ نہیں کس حادثے کا کون گھر کا شکار ہو جائے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے نا، پھر بھی دعا کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جو آنے والی مصیبت ہے وہ ٹلے گی۔ کیا ہوگا؟ آنے والی مصیبت ٹلے گی۔ آیا افسوس اس امت محمدیہ پہ جو قرآن سمجھتی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو۔ شاید قرآن میں، شاید کیا پڑھی ہوگی، کئی بار یہ آیتیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ مسئلہ نہیں سمجھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمہ نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیت، 19واں پارہ، سورہ فرقان کی آخری آیت، آیت 77 نمبر۔ آیت کیا ہے؟ قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ قُلْ، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، ما یأبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی بھی پرواہ نہ کرتا، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ نقطہ کیا تھا؟ کہ دعا مانگنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، دعا مانگنے سے آئی ہوئی مصیبت بھی ٹلتی ہے اور آنے والی بھی ٹلتی ہے۔ دلیل،
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ کیا مطلب اس کا؟ جی دعا کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں ٹلیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کے اندر کفار کا لشکر دیکھا اور اپنا مسلمانوں کا دیکھا، کیا ہوا؟ قبلہ رخ ہو گئے، قبلہ رخ، اور دعا کے آداب میں سے آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ قبلہ رخ ہو گئے اور کیا کیا؟ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یہ چھوٹی سی جماعت جو تیرا گن گانے والی ہے، تیری توحید کا پرچم لہرانے والی ہے، دعا کی۔ اور آیت میں کیا ہے؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سب کے لیے ہے۔ اس آیت کو حفظ جا بنا لو، اس آیت کو گھروں میں ترجمے سے پڑھو۔ کوئی گھر پریشانی سے خالی نہیں ہوتا، اور خالی ہے اگر تو آ سکتی ہے۔ کہ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میں تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، تم جہاں چاہتے ہلاک و برباد ہوتے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کتنا اہم عمل ہے کہ اس کے کرنے سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹلتی ہیں اور جو آنے والی ہیں وہ بھی ٹلتی ہیں۔ حدیث سے آپ نے دلیل سن لی، قرآن سے، حدیث سے اس بات کی دلیل۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله الدعاء۔ رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2139، سنن ترمذی کی حدیث 2139 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع، لوگوں دعا نفع دیتی ہے، مما نزل به، اس مصیبت سے جو آ چکی ہے، جو نازل ہو چکی ہے، جس میں تم مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، تنگ دستی میں مبتلا ہو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، الدعاء ينفع مما نزل به، جو نازل ہو چکی ہے، جس میں تم مبتلا ہو چکے ہو، ينفع، دعا فائدہ دیتی ہے۔ ذرا رات کے آخری پیر میں اٹھ کر مانگ کے تو دیکھ، اذان اور اقامت کے درمیان مانگ کر کے تو دیکھ، سفر کے وقت مانگ کر کے تو دیکھ، اپنی بیماری میں مانگ کر کے تو دیکھ، جمعرات اور سوموار کا روزہ مانگ رکھ کر کے دعا مانگ کر کے تو دیکھ۔ لوگوں نے وہ اوقات خاص کیے جو یہ ہی نہیں ہے۔ کہا ينفع مما نزل به، جو آ چکی ہیں ان کے لیے نفع بخش ہے، اور صرف انہی کے لیے نہیں، ومما لم ينزل، جو ابھی آئے نہیں، آئے گی تیرے اوپر، تجھے نہیں پتا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ کسی کو پتا ہے ہم میں سے کل کون سا کس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ تو کہا دعا یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اور جو آنے والی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی، جو آئی ہوئی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی۔ علیکم عباد اللہ الدعاء، او اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، دعا کا اہتمام کرو، دعا کیا کرو، دعا کا خاص خیال رکھو، دعا کے خاص اوقاتوں کا خیال رکھو، ان میں دعا کیا کرو، مصیبتیں ٹلیں گی۔ قرآن کی آیت سے اور حدیث سے چوتھا نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ دعا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور آئی ہوئی بھی ٹل جاتی ہے۔ دعا کی اہمیت کا پانچواں نقطہ، انسان کی تقدیر لکھی ہے، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ کس کی عمر کتنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کی عمر کم ہوئی یا زیادہ ہوئی کسی کو نہیں پتہ۔ ایک عمر لکھی کسی کی 70 سال، اللہ نے چاہا اس کو بڑھا دیا، جی ایسا بھی ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ چاہا کم ہو گیا، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کسی کو بدبختی میں لکھا ہے لوح محفوظ میں، اس کی تقدیر میں، اس کو تو نہیں پتہ، لیکن اللہ نے اس کو مٹا کر کے نیک بختی میں لکھ دیا، نیکوکاروں میں لکھ دیا۔ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ یہ تقدیر کو اگر ہمیں ٹلوانا ہے تو کیا چیز ہے، کیا عمل ہے؟ صرف ایک ہی عمل ہے بس، وہ کیا ہے؟ دعا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دے رہا ہوں میں، اسلام سے پہلے جس طرح سے اسلام کے دشمن تھے، کیسی تقدیر تھی ان کی، پتہ نہیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی تقدیر بری تھی، لیکن ہاں قرآن سے یہ بات، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ مٹاتا ہے اور ثابت بھی رکھتا ہے۔ تو تقدیر کو اگر بدلنے والی کوئی چیز ہے، ٹالنے والی کوئی چیز ہے، تو صرف دعا ہے، صرف دعا ہے، اور یہ دعائیں کم کرتے ہیں۔ ہاں حضرت عمر طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے اپنے اس بارے میں۔ آئیے پہلے اس کی دلیل سنیے، پھر وہ بات بھی سنیے آپ، کہ تقدیر کو ٹالنے والا عمل ایک ہی ہے اور وہ ہے دعا۔ حدیث دلیل اس کی، عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3585، سنن ترمذی کی حدیث 3585۔ سلمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ قضا تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ تقدیر ٹلتی ہے، تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل آپ سورہ رعد اٹھاؤ، سورہ رعد کی آیت نمبر 12-13 دیکھو، اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 79-80 دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، محا یمحو مانا لکھ کر کے مٹانا، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، وعنده ام الکتاب، ام الکتاب اسی کے پاس ہے، تقدیریں اسی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت کیا ہے؟ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اللہ اکبر، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، جس کی عمر عمر یعمر، جس کی عمر بڑی کر دی جائے، وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور جس کی عمر گھٹے، نقص ینقص، جس کی عمر گھٹے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں، الا فی کتاب، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اب وہ اتنا ہی باقی رہے، اس کو مٹائے، اس کو بڑھائے، اس کو گھٹائے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو تقدیر بدلتی ہے دعا سے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ان کنت کتبت عندنا سعداء فاثبت وان کنت کتبت عندنا اشقیاء فامحو وعنده ام الکتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ طواف کر رہے ہیں، روتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اے اللہ، تو نے اگر لوح محفوظ میں میری تقدیر میں بدبختی لکھی ہے، بدبخت لوگوں میں میرا نام لکھا ہے، فامحوہ، میرے رب اس کو مٹا دے، اس کو کیا کر دے؟ مٹا دے۔ اور اگر تو نے نیکوکاروں میں میرا لکھا ہے، فثبت، اس کو ثابت رکھ۔ تو قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت کہ تقدیر جو ٹلتی ہے کس سے؟ دعا سے۔ تو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے نکتے ہوئے؟ کتنے؟ 5۔ خطبہ غور سے سننا چاہیے، اور خطبے میں مین چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتا ہے، پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے آج، تب، کیونکہ ہمیں کہانیاں تھوڑی سنانی ہے یہاں، ہمیں شریعت سمجھانی ہے، قرآن سمجھانا ہے، حدیث سمجھانا ہے، مسئلہ سمجھانا ہے، تو چاقو چوبند ہو کے سننا چاہیے بھائی۔ اور پھر میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی سوال کرنا چاہے تو نماز کے بعد سوال کر سکتا ہے، بعد میں بھی جب بھی چاہے کر سکتا ہے۔ 5 نکتے۔ چھٹا نکتہ،
دعا کی اہمیت کے تعلق سے، کیونکہ آج کا موضوع ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ چھٹا نقطہ، دعا ایک ایسا عمل ہے، دعا کا یہ قدر و مقام اور منزلت ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کوئی چیز ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب ساری مشینریاں فیل ہو جائیں، جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں نہیں جی اس کو کوئی علاج ہی نہیں، بس ایک ہی علاج ہوتا ہے، اس کے بعد بس وہ پہلے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے لوگوں کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے، کتنا بڑا جملہ کہہ دیا جی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، سارے دروازے بھی بند ہو گئے، ساری مشینریاں ختم فیل ہو گئیں، تو پھر تو مطلب ہی نہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب بالکل ناممکن ہے، دعا سے ممکن کیسا ہو جائے گا؟ جی میں دلیل دوں گا آپ کو۔ ہمارا وہ اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا وہ یقین ہونا چاہیے۔ دلیل کیا اس کی؟ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں ہم، پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم ترجمہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران ہے کس نام پر؟ عمران علیہ السلام، عمران کے نام پر، اور اس میں عمران، یحییٰ، زکریا، مریم، عیسیٰ، ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، زکریا علیہ السلام، سنا ہے؟ نبی تھے۔ ان کے بیٹے یحییٰ وہ بھی نبی تھے۔ زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے کیا تھے؟ خالو، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور مریم علیہ السلام کی تربیت پرورش کس نے کی؟ انہوں نے۔ کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی تربیت کیا کرتے تھے، باقاعدہ کھانا دینا سب چیزیں۔ باہر گئے اور باہر سے ایک مرتبہ اندر آئے تو دیکھا مریم پھل کھا رہی ہیں، اور پھل بھی گرمی کا پھل سردی کے موسم میں جو ملتا ہی نہیں کہیں، سردی کا پھل گرمی کے موسم میں جو کہیں ملتا ہی نہیں، اور دینے والا بھی کوئی نہیں۔ دینے والا میں ہوں، زکریا کہہ رہے ہیں پھل ان کو، غلہ میں دے رہا ہوں، کھانا میں دیتا ہوں ان کو، دروازہ میں نے بند کیا، یہ کیا؟ کوئی لایا بھی نہیں۔ اور پھر دوسری بات، لائے گا کوئی کہاں سے؟ ملے گا تب تو لائے گا، ملتا بھی نہیں کہیں۔ یہ پھل لے کر کے آ گئے۔ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 99 سورہ آل عمران، فلما دخل زکریا علیہ السلام فلما دخل المحراب وجد عنده رزقا۔ محراب حجرہ جس میں مریم علیہ السلام تھی، جیسے اس میں زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو مریم کے پاس کچھ پھل دیکھے، تو زکریا علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے؟ زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے۔ یہ کیا تھا؟ ایک کرامت تھی، معجزہ نہیں تھا۔ اس میں مریم نے کچھ اپنا کہ وہ جیسے آج بے شمار چیزیں لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں، معجزہ صرف نبی سے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے سرزد ہوتا ہے۔ نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جب چاہے معجزہ دکھا دے، نہیں۔ اللہ کے نیک بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جب چاہے کرامت دکھا دے، نہیں۔ کہا مریم یہ پھل کہاں سے؟ کہا اللہ کے پاس سے آئے، میرے پاس۔ زکریا کو بڑا تعجب ہوا کہ بے موسمہ پھل جب میرا رب یہاں مریم کو دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، یہ پکا ہے، یہ بھی پکا ہے۔ ہاں ڈاکٹروں نے بتا دیا اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، بانج ہے، قرآن میں ذکر ہے یہ۔ لیکن جب میرا رب اس کو یہاں دے سکتا ہے، قرآن کا الفاظ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اسی جگہ اللہ کو پکارا وہیں سے، اس چیز کو دیکھ کر کے۔ ساری مشینریاں فیل، بیوی بانج ہے، قرآن میں ذکر ہے لفظ بانج کا، اور خود بھی بوڑھے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اسی جگہ جب یہ چیز دیکھی نا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کیا کیا؟ دعا کی، اسی جگہ اسی محراب میں اللہ سے دعا کی کہ میرے رب جب تو بے موسمی پھل یہاں مریم کو دے سکتا ہے تو کیا میرے بڑھاپے کی موجودگی میں
میری بیوی کے بانجھ ہونے کی موجودگی میں تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا، تو مجھے دے سکتا ہے، مجھے یہ یقین ہے۔ انک سمیع الدعاء، تو میری دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹھاؤ سورہ انبیاء آیت نمبر 99۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب زکریا نے رب کو پکارا۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، رب کو پکارا، کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا، میرے رب مجھے لا وارث مت چھوڑ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہتر وارث ہے، اللہ تو مجھے وارث دے، اللہ تو مجھے بچہ دے۔ دعا کر دی وہیں پہ، اللہ کو پکار لیا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، سورہ آل عمران کی آیت۔ فنادته الملائکۃ، فرشتے آ گئے فوراً وہیں پہ۔ وهو یصلی فی المحراب، وہ اسی محراب، مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ، یصلی، یہ بھی ذکر ہے، یصلی فی المحراب، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے اسی وقت آ کر کے کیا کہا؟ بشارت سنا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں اللہ تعالیٰ یحییٰ نامی بچے کی بشارت دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی سن لی، ووہبنا لہ، اور ہم نے دیا اس کو، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، یہ جملہ بھی سورہ انبیاء میں موجود، أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے اس کی بیوی کو درست بھی کر دیا جو بانجھ تھی۔ میں نے کیا کہا؟ دعا وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، قرآن کا لفظ ہے، بانجھ تھی وہ، ہم نے صحیح کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بشارت سنی زکریا نے، اور کیا کہنے لگے؟ قال ربی انا یکون لی غلام، میرا رب مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بشارت سنائی ہے فرشتے نے، کہا مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب کیا ملا؟ قال کذالک، کہا بس تو نے جس ادا کو دیکھا اور جس طرح سے تو نے رب کو پکارا، رب نے تیری دعا کو سن لیا ہے، تجھے ہوگا۔ اب خوشی اتنی کہ یار بانجھ بیوی کو بچہ، مجھے بوڑھے کو بچہ۔ کہنے لگے ربی جعل لی آیا، کوئی نشانی میرے لیے، اس بات کی دلیل؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کا 3 دن تک لوگوں سے بات ہی نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ دلیل میں نے کس بات کی دی ہے؟ کہ دعا وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ ناممکن تھا، بیوی بانجھ تھی اور خود بھی بوڑھے تھے، دعا کی، اور کہاں؟ مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ کر کے۔ ہمیں جب 2 سال شادی کے 3 سال بعد اولاد نہ ہونا، ہم دعا کریں نہ ہونا، تو ہم کسی اور در پہ جاتے ہیں، کسی در سے اولاد کبھی نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی، زندگی ساری اب ٹھوکریں کھا لو، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی اس عقیدے میں اتنا کمزور ہے کہ وہ گنڈے اور تعویذ اور نہ جانے کس کس خانگاہوں کے سمجھتا ہے کہ یہاں سے دعا، اس ولی سے اولاد، اس سے اولاد، اس سے اولاد۔ یار اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے یار؟ اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ تو دعا یہ وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک دلیل اس کی اور، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اللہ کے حکم کے بغیر ان کو یہ دھمکی دے دی، عذاب نہیں آیا، ناراض ہو کر کے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ مچھلی کا لقمہ اجل بنوا دیا۔ مشہور ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جو آکسیجن نہ ہو تو یہ ہو گیا جی، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن کے بغیر نہیں کوئی زندہ رہے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن ہوگی، اور اطباء معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سرچ کر کے دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے اس تعلق سے، کہ مچھلی کا پیٹ اتنا گرم کہ لوہا بھی پگھل جائے، لوہا۔ اب اتنا گرم مچھلی کا پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور قرآن نے 3 اندھیرے بیان کیے، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت آئے یا نہیں آئے؟ ممکن تھا؟ ناممکن تھا نا؟ ممکن ہوا؟ کیسے ہوا؟ قرآن نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیا کیا؟
اللہ کو پکارا، وہاں 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور کیا کہا؟ میری خطا ہے، میں نے غلط کر دیا ایسا، اللہ تو پاک ہے، اللہ مجھے معاف فرما۔ کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے سن لی، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو بھی اس طرح سے جو بھی پکارے گا نا نجات دیں گے۔ یہ بھی بشارت سنا دی۔ پتہ کیا چلا؟ دعا یہ وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، شرط یہ کہ وہ اعتقاد اور وہ یقین اور وہ سلیقہ ہو۔ 6 پوائنٹ۔ 7واں پوائنٹ دعا کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے انشاءاللہ اگلا خطبہ دعا کے آداب۔ آخری پوائنٹ یہ، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس کا دروازہ کھول دے، رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس کی دلیل سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مما فتح لکم، الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، یسأل اللہ عبدہ الیہ العافیہ۔ دعا وہ عمل ہے کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جائیں، رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اللہ کے بندو، تم دعا کیا کرو اور دعا میں سب سے زیادہ عافیت کا سوال کیا کرو۔ کس کا؟ عافیت کا سوال۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و ولدی۔ کون سی چیز رہی بھائی؟ یہ دعائے معصورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و ولدی، اللہم استر عوراتی و امن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی۔ کہاں یاد ہے بھائی؟ کیوں نہیں یاد؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کتاب حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس سلیبس نہیں ہے، ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اللہ کے لیے دین کو سیکھو، دین کو سمجھو۔ تو دعا کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے 7 نکات آپ نے سنے کہ دعا کتنا اہم عمل ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت میں افضل عبادت ہے۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا سب سے معزز عمل ہے۔ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبت بھی ٹالتا ہے، جو آنے والی ہیں وہ بھی ٹالتا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دعا کی اہمیت کے تعلق سے آپ نے حدیثیں سنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ